دوپہر کے 2-3 بجے کے قریب چیلا اکبر علی کے پاس آ گیا۔ اکبر علی نے پوچھا، ٹرک میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اس میں کیا چیز لائی گئی ہے؟ تم نے ضرور دیکھا ہوگا۔ چیلے نے کہا، اس میں سے پہلے 4 فوجی جوان نکلے تھے، وہ لائٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہی فوجی جوان دوبارہ باہر آئے اور ٹرک میں سے 2 لکڑی کے باکس اٹھا کر لائٹ ہاؤس کے اندر لے گئے۔ اس کے بعد وہ باہر آئے تو وہ اس پر سوار ہو کر واپس چلے گئے۔ چیلا تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کسی وقت اپنی دونوں بازو آسمان کی طرف کر کے سر کو جھٹکا دیتا۔ اس نے دریائے گنگا کے کنارے سادھوؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ برابر لائٹ ہاؤس پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا، پھر دن کی روشنی ماند پڑنے لگی۔ وہاں کوئی سرگرمی دیکھنے کو نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے لائٹ ہاؤس کے زیر زمین ہی ہو رہا ہے۔ گیٹ کے باہر مشین گن کی پوسٹ کے جوان بھی اسی طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مورچے کے باہر نکلے ہوئے صرف ان کے سر ہی نظر آ رہے تھے۔ ماحول پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ مجاہد چیلا اپنے استھان سے اٹھا اور واپس آ گیا اور آہستہ آہستہ سمندر کے کنارے چلتا ہوا اونچی آواز میں ہری اوم ہری اوم کا منتر پڑھتا واپس ناریل کے درختوں میں مجاہد علی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اکبر علی نے پوچھا، کوئی نئی خبر لائے ہو؟ چیلے نے کہا، اکبر علی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں ابھی کسی قسم کا کوئی کام نہیں شروع ہوا، سوائے ان 4 فوجیوں کے۔ نہ کوئی وہاں آیا ہے اور نہ وہاں سے کوئی گیا ہے۔ خاردار 4 دیواری کے باہر 3 فوجی جو گشت لگاتے رہتے ہیں اور مشین گن کے مورچے میں بھی موجود تھے، مگر ان کے علاوہ وہاں میں کوئی انسان نظر نہیں آیا، نہ کسی کی آواز آئی۔ مجاہد اکبر علی نے کہا، بہرحال ہمیں آج کی رپورٹ مراد خان کو پہنچانی ہے۔ میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر جاؤں گا، تمہیں جگا دوں گا، تم ہوشیار ہو کر بیٹھ جانا۔ جہاں کسی نہ کسی کو ہم پر شک پڑ سکتا ہے، یہ انتہائی سیکورٹی کا علاقہ ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک ہم سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے کوئی کیوں نہیں آیا۔ بہرحال ہمیں ہر اعتبار سے چوکس ہو کر بیٹھنا ہے۔ یہ دونوں صرف جھونپڑی کے اندر ہی دیا جلاتے تھے، اسے جھونپڑی سے باہر نہیں لاتے تھے اور الاؤ کی روشنی بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے اس طرح جلاتے تھے کہ شعلہ بلند نہ ہو، صرف دھواں نکلتا رہے۔ یہ دھواں انہیں مچھر سے رات کے ٹائم میں بچاتا تھا۔ الاؤ کا شعلہ دور سے نظر آ سکتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سلور کی پتیلی میں سے چاول نکالے اور تھوڑے تھوڑے کھائے، پانی پیا اور سو گئے۔ رات کے پچھلے پہر مجاہد اکبر علی اٹھا اور اس نے اپنے مجاہد کو بھی جگا دیا۔ میں جا رہا ہوں، تم ہوشیار رہنا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ ایک خاص غیر آباد ویران راستے میں سے ہوتا ہوا رات کے اندھیرے میں ہی مراد خان کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ مراد خان اور عمران سو رہے تھے۔ ان کے باڈی گارڈ نے انہیں جگا دیا۔ اکبر علی مجاہد چادر سے منہ سر لپیٹے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور جو کچھ دن بھر کی اس نے اور اس کے ساتھی مجاہد چیلے نے دیکھا تھا، وہ لفظ بہ لفظ مراد خان اور عمران کو آ کر سنا دیا۔ سر، وہاں تو ہر وقت خاموشی رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اصل کام کہیں اور جگہ پر ہو رہا ہے، یہاں صرف کوئی اسٹور وغیرہ بنا ہوا ہے۔ مراد خان عمران کی طرف دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران بولا، میرا خیال ہے کہ جیسے کہ ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ ابھی لائٹ ہاؤس کے زیر زمین پروسیسنگ کا عمل شروع نہیں ہوا، یہ عمل ہفتے 2 ہفتے میں شروع ہوگا۔ ابھی وہاں صرف ساز و سامان جمع کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ایٹمی مٹیریل پر جو عمل بھی ہوگا اسی لائٹ ہاؤس کے نیچے تہہ خانے میں ہوگا، اور 6-7 جتنے بھی ایٹمی مواد کے سلنڈر ہوں گے وہ اسی تہہ خانے میں آئیں گے۔ لائٹ ہاؤس کے مینار کی 3 منزلیں ہیں، ہر منزل کے گرد چھوٹا سا گول جنگلہ سا لگا ہوا ہے۔ کبھی اس جنگلے میں تمہیں کوئی فوجی سویلین نظر آیا ہے؟ مجاہد اکبر علی بولا، ابھی تک تو مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا، ویسے میں اب سے اس پر نگاہ رکھوں گا۔ عمران نے پوچھا، لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کے گیٹ میں سے اندر داخل ہوتے ہوئے گارڈز کس طرح چیکنگ کرتے ہیں؟ اکبر علی نے جواب دیا، ابھی تک تو ہمیں سامنے کل ایک فوجی ٹرک ہی نظر آیا تھا،
اس نے گیٹ پر چیکنگ نہیں کروائی۔ ٹھیک ہے، مراد خان نے کہا، تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ۔ اکبر علی سادھو منہ سر لپیٹے چلا گیا۔ دوسرے روز دن کے 12 بجے کے قریب ایک فوجی ٹرک آیا اور لائٹ ہاؤس کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ لائٹ ہاؤس کے مینار کے پہلو میں آ کر رکا۔ اس میں سے 3 فوجی باہر نکلے۔ اس کے بعد 4 سویلین کپڑوں والے باہر نکلے جنہوں نے ڈاکٹروں والے لمبے سفید کوٹ پہن رکھے تھے۔ یہ چاروں آدمی لائٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے۔ ان کو چھوڑ کر فوجی ٹرک واپس چلا گیا۔ اکبر علی مجاہد نے ٹرک کو گیٹ میں سے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ لائٹ ہاؤس کے پیچھے جا کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے اندر سے کون کون باہر نکلا ہے۔ یہ منظر دوسرے مجاہد یعنی اکبر علی سادھو کے چیلے نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ لائٹ ہاؤس کا عقبی حصہ اس کی نظر کے سامنے تھا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد اکبر علی کو جا کر بتایا کہ فوجی ٹرک میں سے 4 سفید کوٹ والے درمیانی عمر کے آدمی نکلے ہیں اور لائٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے ہیں۔ اکبر علی نے کہا، وہ سائنسدان ہی ہو سکتے ہیں، ہمیں یہ خبر مراد خان اور عمران کو فوراً پہنچانی ہوگی۔ میں رات کا اندھیرا ہوتے ہی ان کی طرف چلا جاؤں گا اور جا کر ان کو سب رپورٹ دے آؤں گا۔ اکبر علی سادھو نے رات کے پچھلے پہر کا انتظار نہ کیا اور گیروئی رنگ کا چولا پہنا اور رات پڑتے ہی مراد خان کے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مراد خان شروع رات میں وہاں دیکھ کر کچھ حیران سا ہوا۔ اس نے کہا، خیریت تو ہے نا؟ مجاہد اکبر علی نے کہا، سر، آج دوپہر کو لائٹ ہاؤس پروجیکٹ میں ایک ٹرک آیا تھا جس میں سے سفید کوٹ والے آدمی اترے اور چاروں لائٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے۔ عمران نے کہا، وہ سائنسدانوں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں مٹیریل کی پروسیسنگ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مراد خان نے مجاہد اکبر علی کو واپس اس کی ڈیوٹی اسپاٹ پر بھیجتے ہوئے کہا اور تاکید کی کہ لائٹ ہاؤس کے آس پاس کی فوجی اور غیر فوجی نقل و حرکت کا کڑی نظر سے مشاہدہ رکھیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ مراد خان نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ہاشم اور سکندر کو وجے واڑہ سے بلا لینا چاہیے، ان کے ساتھ بھی مشورہ ضروری ہے۔ دوسرے ہی روز صبح مراد خان نے ایک آدمی کو وجے واڑہ روانہ کر دیا۔ وجے واڑہ زیادہ دور نہیں تھا۔ دن کے 10 بجے ہاشم خان اور سکندر گنٹور کی خفیہ مقام پر پہنچ گئے۔ عمران اور مراد خان نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ لائٹ ہاؤس کے پروجیکٹ پر سائنسدانوں کی ایک کھپت پہنچ چکی ہے اور پروسیسنگ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ہاشم خان کہنے لگا، ہمارا مشن بالکل واضح ہے، ہمیں لائٹ ہاؤس کو اس طرح تباہ کرنا ہے کہ یہ اپنی بنیادوں سمیت اڑ جائے، تاکہ اس کے نیچے جو تہہ خانہ ہے اور جو کام سارا زیر زمین ہو رہا ہے اس کے بھی پڑچے اڑ جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے 2 طریقے میری سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ایسا ہو کہ ہم میں سے کوئی مجاہد کسی طریقے سے، کسی وسیلے سے کسی بیس میں لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے میں جا کر انتہائی دھماکہ خیز مواد لگانے میں کامیاب ہو جائے۔ نمبر 2 یہ کہ ہم باہر سے حملہ کریں۔ اس کی صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ سے چھپ کر رات کے وقت راکٹ لانچر سے لائٹ ہاؤس پر فائر کر دیا جائے۔ ایسا کرنے سے زیادہ یہی ہوگا کہ لائٹ ہاؤس اڑ جائے گا مگر اس کا تہہ خانہ محفوظ رہے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ یہ دوسرا طریقہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ الٹا اس میں ہمیں نقصان ہے کہ حکومت فوری طور پر مٹیریل کے سلنڈر یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دے گی۔ چنانچہ ہمیں پہلے طریقے پر غور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مراد خان نے کہا، لائٹ ہاؤس کے اندر ہم میں سے کسی کے لیے داخلہ ہونا بظاہر ناممکن لگ رہا ہے۔ ہاشم خان بولا، ہمیں ناممکن کو ہی ممکن بنانا ہے ورنہ ہم اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے۔ مراد خان نے عمران کی طرف دیکھا، عمران، اس سلسلے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ عمران نے آہستہ سے کہا، ہاشم ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے، یہ ضروری ہے۔ میں صرف اس لائن پر سوچ رہا ہوں کہ ہم لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کے اندر کیسے داخل ہوں گے۔ سکندر کہنے لگا، مراد خان، ہم نے اپنے جو آدمی لائٹ ہاؤس کی نگرانی کے لیے لگائے ہوئے ہیں،
ان کی کیا رپورٹ ہے؟ مراد خان نے سکندر کو اپنے دونوں جاسوس مجاہدوں کی 2 دن کی کارگزاری تفصیل سے بتا دی۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ ہم سائنسدانوں کے لباس میں بھی اندر داخل نہیں ہو سکتے اور فوجی وردیوں میں بھی اندر داخل ہونا مشکل ہے، کیونکہ لائٹ ہاؤس کی زیر زمین لیبارٹری میں جانے کے لیے فوجی جوانوں کی بھی زبردست چیکنگ ہوتی ہوگی۔ ID کارڈ چیک کیا جاتا ہوگا، پے بک چیک کی جاتی ہوگی۔ 1 منٹ، مراد خان نے سکندر کی بات درمیان میں کاٹ دی اور کہنے لگا، مجھے ایک خیال آیا ہے۔ ہاشم، سکندر اور عمران اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مراد خان نے کہا، اپنے مجاہد اکبر علی نے جو سادھو کے بیس میں ٹارگٹ کے اسپاٹ پر دھونی مارے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر سائنسدانوں کے آنے کے بعد فوجی سیکیورٹی گارڈز کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب لائٹ ہاؤس کے مینار کی 3 منزلوں پر فوجی جوان پہرہ دے کر کھڑے ہوں گے۔ ان حالات میں ظاہر ہے ان فوجی گارڈز کی تبدیلی بھی ضرور ہوتی ہوگی اور ان کی جگہ لینے دوسرے نئے فوجی جوان بھی آتے ہوں گے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ نئے فوجی جوان کس وقت اور کس طرح سے فوجی گاڑی میں بیٹھ کر آتے ہیں تو ہم ان کے راستے میں ہی انہیں ختم کر کے ان کی وردیاں پہن کر اندر چلنے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ان فوجیوں کے شناختی کارڈ، پے بک بھی موجود ہوگی۔ ہاشم نے کہا، خیال اچھا ہے، اگر اس میں خطرہ زیادہ ہے، پھر بھی ہمیں موجودہ حالات میں ہمیں ہر قسم کا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے جاسوس مجاہدوں کو بریف کر دو کہ وہ یہ دیکھیں کہ ڈیوٹی گارڈ کے جوان کس وقت تبدیل ہوتے ہیں اور ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرے جوان کس وقت آتے ہیں۔ یہ پیغام ٹارگٹ پر تعینات دونوں مجاہد جاسوسوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ 2 دن تک دونوں جاسوس سادھوؤں کے بیس میں الگ الگ جگہوں پر بیٹھے لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے رہے۔ وہ خاص طور پر یہ دیکھ رہے تھے کہ گارڈ سنتریوں کی بدلی کب اور کس وقت ہوتی ہے۔ اگلے دن رات میں مجاہد اکبر علی، جو سادھو کے بیس پہ ٹارگٹ کے قریب ہی دھانی مارے بیٹھا ہوا تھا، اس نے آ کر بتایا کہ آج دوپہر کے وقت ایک فوجی گاڑی آئی تھی اور اس میں سائنسدان لائٹ ہاؤس کی لیبارٹری میں آئے تھے، جن میں سے ایک عورت ہے۔ انہوں نے سفید کوٹ پہن رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بریف کیس بھی تھے۔ ہاشم اور سکندر اور عمران بھی وہاں موجود تھے۔ مراد خان سخت پریشان دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پروجیکٹ تباہ کرنے کی کوئی کارگر ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسی موضوع پر باتیں کر رہے تھے کہ اکبر علی ان کی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ مراد خان کہنے لگا، آج صبح بھی ہائی کمانڈ سے ایک سگنل موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ لائٹ ہاؤس مشن کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ ہائی کمانڈ بھی فکر مند ہے کہ ہم لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کو برباد کرنے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں۔ عمران نے کہا، ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو سائنسدان لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو اغوا کر کے ہم ان کی جگہ کوئی اپنا آدمی بھیج سکتے ہیں۔ مراد خان کہنے لگا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، اور وہاں جو فوجی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں۔ ہمارا آدمی اندر داخل ہوتے ہی پکڑا جائے گا۔ مجاہد اکبر علی بولا، میں نے تو ان دونوں میں سے کسی سائنسدان کو لائٹ ہاؤس پروجیکٹ سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سائنسدان لائٹ ہاؤس کے احاطے میں ہی بیرک میں موجود ہوں گے۔ ہاشم کہنے لگا، پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ مراد خان نے مایوسی کے لہجے میں کہا، ابھی تک میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مجاہد اکبر علی نے ایک تجویز پیش کر دی، جس کو سن کر سب مجاہدوں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مراد خان نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اکبر علی؟ مجاہد اکبر علی نے جواب میں کہا، اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سر۔ مجاہد اکبر علی نے جو تجویز پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ انتہائی طاقتور اور انتہائی دھماکہ خیز مواد باندھ کر کسی بڑے فوجی افسر کی وردی میں پروجیکٹ میں داخل ہوگا۔ ظاہر ہے وہ میجر یا کرنل یا جنرل کی وردی میں ہوگا۔ اس کو کوئی فوجی نہیں روکے گا۔ یوں وہ سیدھا لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے میں دروازے میں سے گزر کر نیچے لیبارٹری میں جائے گا اور وہاں آتے ہی
ایٹمی مواد کے سلنڈروں کا معائنہ کرنے کے بہانے ان کے پاس جائے گا اور اپنے جسم کے ساتھ باندھے ہوئے تباہ کن مواد کا خفیہ بٹن دبا دے گا۔ وہاں ایک بھیانک دھماکہ ہوگا اور وہ خود بھی شہید ہو جائے گا اور اپنے ساتھ ایٹمی پروجیکٹ کو بھی تباہ کر دے گا۔ یہ خودکش مشن تھا جس کی تجویز مجاہد اکبر علی نے پیش کی تھی۔ اس پر کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ مجاہد اکبر علی کہنے لگا، مراد خان جی، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا ایسا کرنے سے بھارت کا یہ ایٹمی پروجیکٹ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا؟ مجھے صرف میرے اس سوال کا جواب دیجیے۔ مراد خان نے ہاشم خان کی طرف دیکھا کیونکہ مراد خان دھماکہ خیز مواد کی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ تھا۔ ہاشم خان نے آہستہ سے کہا، دھماکہ خیز مواد کی سائنس انتہائی ترقی کر چکی ہے۔ ہمارے پاس ایسا خطرناک دھماکہ خیز مواد موجود ہے جس میں بارود بالکل استعمال نہیں ہوتا۔ بعض ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جس کا دھماکہ اتنا شدت سے ہوتا ہے کہ جہاں یہ مواد پڑتا ہے وہاں 200 گز تک کوئی بلڈنگ سلامت نہیں رہتی، ان کے بھی پڑخشے اڑ جاتے ہیں۔ مجاہد اکبر علی نے بڑے پرجوش انداز میں کہا، بس ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ میں اس قومی سلامتی اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اس مشن کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کرتا ہوں۔ اگر میری جان چلی جانے سے میرے محبوب وطن پاکستان دفاعی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور بھارت کا پاک دشمن پروگرام نیست و نابود ہو جائے گا، تو میرے نزدیک اس سے زیادہ میری خوشی قسمتی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ سکندر علی نے کہا، لیکن اکبر علی، مجاہد اکبر علی نے بڑے جلالی لہجے میں سکندر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ اگر بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مرنے کی بجائے مجھے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے تو ایسی موت کو 1001 دفعہ گلے لگانے کو تیار ہوں۔ مجاہد اکبر علی کے جذبے اور اس کے جلال کو دیکھ کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ مراد علی نے کہا، اکبر علی، ابھی تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، اس معاملے پر کل غور کریں گے۔ مجاہد اکبر علی نے اٹھتے ہوئے کہا، خان جی، اس میں غور کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں اس میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا۔ خدا حافظ۔